کلپ نمبر 554۔ اس کلپ میں آپ قرآن پاک کی سورہ یوسف کی آیت نمبر 3 اور 4 کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر قرآن صراط الجنان سماعت فرمائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ نحن نقص عليك احسن القصص بما اوحينا اليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين۔ ترجمہ: ہم نے تمہاری طرف اس قرآن کی وحی بھیجی، اس کے ذریعے ہم تمہارے سامنے سب سے اچھا واقعہ بیان کرتے ہیں، اگرچہ اس سے پہلے تم یقیناً اس سے بے خبر تھے۔ نحن نقص عليك احسن القصص، ہم تمہارے سامنے سب سے اچھا واقعہ بیان کرتے ہیں۔ تفسیر صراط الجنان میں ہے، یعنی اے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ہم آپ کے سامنے سابقہ امتوں اور گزشتہ زمانوں کا سب سے اچھا واقعہ بیان کرتے ہیں، جو کہ بہت سی عجیب و غریب حکمتوں اور عبرتوں پر مشتمل ہے، اور اس میں دین و دنیا کے بہت فوائد، بادشاہوں، رعایا اور علماء کے احوال، عورتوں کی عادات، دشمنوں کی ایذاؤں پر صبر اور ان پر قابو پانے کے بعد ان سے درگزر کرنے کا نفیس بیان ہے، جس سے سننے والے میں نیک سیرتی اور پاکیزہ خصلتیں پیدا ہوتی ہیں۔ نیز اس صورت کے ضمن میں ایک انسان کی زندگی کے جملہ مراحل کو بیان کر دیا گیا کہ زندگی کے کن مراحل پر کیا کیا چیزیں انسان کو پیش آ سکتی ہیں اور ان سے وہ بہترین انداز میں سبکدوش کیسے ہو سکتا ہے۔ وَإِن كُنتَ مِن قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ، اگرچہ اس سے پہلے تم یقیناً اس سے بے خبر تھے۔ تفسیر صراط الجنان میں ہے، یعنی یہ صورت آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طرف وحی کرنے سے پہلے آپ کو اس واقعے کی خبر تھی اور نہ آپ نے اس واقعے کو کبھی سنا تھا۔ علامہ ساوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، یہ تاجدار رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ایک معجزہ ہے کہ آپ نے سب سے اچھے انداز اور بہترین طریقے سے گزشتہ اور آئندہ لوگوں کی خبر دی ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعے کو احسن القصص فرمانے کی وجوہات۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعے کو احسن القصص فرمانے کی مختلف وجوہات بیان کی گئی ہیں، ان میں سے 3 وجوہات قابل ذکر ہیں۔ نمبر 1، حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعے میں جس قدر عبرتیں اور حکمتیں بیان کی گئی ہیں اتنی اور کسی صورت میں بیان نہیں کی گئی۔ نمبر 2، حضرت یوسف علیہ السلام کے اپنے بھائیوں سے انتہائی اچھا سلوک فرمانے، ان کی طرف سے پہنچنے والی اذیتوں پر صبر کرنے اور بدلہ لینے پر قادر ہونے کے باوجود انہیں معاف کر دینے کی وجہ سے آپ علیہ السلام کے واقعے کو احسن القصص فرمایا گیا۔ نمبر 3، حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعے میں انبیاء کرام، صالحین، فرشتوں، شیطانوں، جنوں، انسانوں، جانوروں اور پرندوں کا ذکر ہے، اور اس میں بادشاہوں، تاجروں، عالموں، جاہلوں، مردوں اور عورتوں کے طرز زندگی کا بیان اور عورتوں کے مکر و فریب کا ذکر ہے۔ اس کے علاوہ اس واقعے میں توحید، رسالت، فقہی احکام، خوابوں کی تعبیر، سیاست، معاشرت، تدبیر معاش اور ان تمام فوائد کا بیان ہے جن سے دین و دنیا کی اصلاح ممکن ہے، اس لیے اس واقعے کو احسن القصص فرمایا گیا۔ اذ قال یوسف لأبیہ یا ابت انی رأیت 11 کوکبا والشمس والقمر رأیتهم لی ساجدین۔ ترجمہ: یاد کرو جب یوسف نے اپنے باپ سے کہا، اے میرے باپ، میں نے 11 ستاروں اور سورج اور چاند کو دیکھا، میں نے انہیں اپنے لیے سجدہ کرتے ہوئے دیکھا۔ اذ قال یوسف لأبیہ، یاد کرو جب یوسف نے اپنے باپ سے کہا۔ تفسیر صراط الجنان میں ہے، یعنی اے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، آپ اپنی قوم کے سامنے حضرت یوسف علیہ السلام کی وہ بات بیان کریں جو انہوں نے اپنے باپ حضرت یعقوب علیہ السلام سے کہی کہ اے میرے باپ، میں نے 11 ستاروں اور سورج اور چاند کو دیکھا، میں نے انہیں اپنے لیے سجدہ کرتے ہوئے دیکھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا خواب۔ مفسرین نے یہ واقعہ یوں بیان کیا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے خواب دیکھا کہ آسمان سے 11 ستارے اترے اور ان کے ساتھ سورج اور چاند بھی ہیں،
ان سب نے آپ کو سجدہ کیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے یہ خواب جمعہ کی رات کو دیکھا اور یہ رات شب قدر تھی۔ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں خواب میں دیکھے گئے ستاروں کی تعبیر آپ علیہ السلام کے 11 بھائی ہیں، اور سورج آپ کے والد اور چاند آپ کی والدہ ہیں۔ آپ کی والدہ ماجدہ کا نام راحیل ہے، اور مفسر سدی کا قول ہے کہ چونکہ راحیل کا انتقال ہو چکا تھا اس لیے چاند سے آپ کی خالہ مراد ہیں۔ سجدہ کرنے سے مراد ایک قول کے مطابق تواضع کرنا اور فرما بردار ہونا ہے، اور ایک قول یہ ہے کہ حقیقتاً سجدہ مراد ہے، کیونکہ اس زمانے میں سلام کی طرح سجدہ تحیت یعنی تعظیم کا سجدہ بھی جائز تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی عمر شریف اس وقت 12 سال کی تھی، اور 7 سال اور 17 سال عمر ہونے کے قول بھی کتابوں میں مذکور ہے۔